ڈائٹ کا تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ وہ لڑکے جو ببل میں تھے جا کر کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے, لوگوں نے تصویریں کھینچی, میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں, میں دکھانا نہیں چاہتا. ندیم خان کے بعد بھی بہت ساری تصویریں. ہاں ٹھیک ہے نا, تو وہ لوگ کبھی آپ جتنا ڈائٹ ان کو کھلا دیں, جتنا ہم کو, یہ اندر سے ہوتا ہے. اگر لڑکا خود کرنا چاہے, بالکل, جب ایک ہفتہ, میں یہی بات کر رہا ہوں, آپ خود کرکٹر ہیں, آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ دیکھیں میں نے ابھی بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر وہ خود نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. مگر میں اب کسی اور چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اعظم خان پہ. اعظم خان جو تھا میرا پاس 2 یا 3 سال رہا ہے کوچ, جب وہ چھوٹا بچہ تھا, ہاں 13 سال کا. اس کی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے میرے ساتھ تصویر کھنچوائی اور بولا کہ جی میرا پہلا کوچ ہے. جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ, اسی وجہ سے تو ٹیم میں نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے قیامت کی نشانی ہوگی جو آپ نے بولا ہے. جب تک کرکٹ دیکھو ندیم, جب تک آپ اس کو وکٹ کیپنگ نہیں کرائیں گے, لوگوں کو نہیں دکھائیں گے کہ یہ وکٹ کیپر ہے. میں اس کو خود بچپن سے جانتا ہوں, از اے بریلینٹ وکٹ کیپر. وہ اتنا صحت مند ہے مگر اس کے باوجود اس میں بہت فٹنس کا بہت اچھا وہ کیپر ہے. آپ لوگ اس کو کیپنگ کروائیں. جب تک آپ اس کو کیپنگ کروا کے لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو انفٹ لڑکا ہے, وہاں پہ کیا کر رہا ہے, فیلڈ کے اندر کیا کر رہا ہے. ہی از ناٹ اے فیلڈر. وہ بیچارہ بچہ وہ فیلڈر نہیں ہے. ہی از اے بریلینٹ, بہت اچھا کرکٹر ہے, مگر آپ اس کو کیپنگ کریں. میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں سکندر بھائی. ذرا سرکمسٹانسز اگر ہم دیکھیں تو وہ سندھ کی ٹیم میں تھا جہاں پہ سرفراز احمد تھے. تو غلط ہے نا یہ. دیکھو یاد ہے تمہیں, میں نے ایک دفعہ ایک مشورہ کیا دیا تھا کہ آپ جب, سن لو میری بات, آپ کو میں نے یاد ہے مشورہ کیا دیا تھا کہ جب آپ سرفراز اور اعظم کو ایک سندھ کی ٹیم میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی شرط لگائیں کہ جی آدھے آپ کھیلیں گے آدھے آپ کھیلیں گے, ورنہ تو اعظم کبھی بھی نہیں کھیل سکے گا. اعظم کو تو معین خان کو میں 4 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی اس کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے نکالو اور کسی اور فرینچائز میں ڈالو. اعظم کیپنگ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں سرفراز ہے. یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی جو سلیکشن ہوئی وہ سندھ کی ٹیم میں ہوئی تھی, اور اس وقت سرفراز کا یہ تھا کہ وہ پاکستان ٹیم میں جائیں گے تو یہ میچز کھیلیں گے. اور ایک ٹورنامنٹ میں سرفراز گئے تو وہ پاکستان کپ میں بیسٹ وکٹ کیپر بھی ہوا ہے پھر. لیکن جہاں تک بات ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی, تو جو ان کے اونر ہیں ان سے اعظم نے خود بھی ریکویسٹ کی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا, جب میں نے لیا تھا تو اب میں آپ کو اپنی مرضی سے ہی جانے دوں گا. تو وہ جا نہیں سکے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, اس کو وکٹ کیپنگ کرنے کی سخت ضرورت ہے. یہاں میں تھوڑا ایڈ کروں گا. جی بالکل یاسر. دیکھیں ندیم بھائی یہاں پہ آئے ہیں, تھوڑا سا ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ سلیکشن کے بارے میں تو ان سے بات نہیں کی جائے کیونکہ وہ تو وسیم اس کے بارے میں بہتر. اعظم کے بارے میں تھوڑا ایڈ یہ کروں گا کہ ہم لوگ خام خواہ اس پہ اتنا ایک قسم کا, میں تو کہوں گا کہ وہ دیکھیں میں خود بڑا فین اس کی جو سکلز ہیں, جو اس کی پاور ہٹنگ ہے, مگر ہم تھوڑا جتنا ڈسکس ہم اس کو ٹی وی پہ میڈیا پہ کریں گے اس پہ بلکہ ایکسٹرا برڈن پڑے گا, بوجھ پڑے گا. ابھی اس کو کرکٹ کھیلنے دیں, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے دیں, اس کے بعد جا کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلے گا کہ نہیں. ابھی اس کے لیے بہت جلدی ہے, اور اگر ابھی اس کو سلیکٹ کیا 1-2 اننگزوں کے بعد اگر وہ فلاپ ہو گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا. ابھی اس کو کھیلنے دیں. اس کی فٹنس آبویسلی جس طرح وہ ٹریننگ کر رہا ہے انڈیویجول وہ کرے گا, اگر اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے وہ انڈیویجول, وہ خود اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. جی بھٹی صاحب کچھ کہنا. اچھا خان صاحب, جو سب سے ایک مین چیز ہے, آپ خود بھی کلب کرکٹ کھیلے, فرسٹ کلاس کرکٹ, پھر پاکستان ٹیم میں آئے. پچھلے 2 سال سے پاکستان میں کلب کرکٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. ابھی کلب کرکٹ کی جو رجسٹریشن شروع ہوئی ہے اس میں بھی بہت ہی ایک مشکل پروسیس رکھا ہوا ہے. 3 کیٹیگریز آپ نے کلب کرکٹ میں جو رجسٹریشن کی رکھی ہے, اس میں خان صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے آپ سے پہلے کے سارے بنائے ہوئے قوانین تھے, جو اصول و ضوابط تھے, آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے. اب سنا ہے کہ اس میں کچھ چینجز ہو گئی ہیں, کچھ آپ نے شاید پرپوزل دیا ہے یا کسی اور نے دیا ہے, جو نرمی برتی گئی ہے. اگر واقعی نرمی برتی گئی تو کیا چیز ہے جس میں نرمی برتی گئی؟ نہیں, اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں بھی یہ اٹھا کے لایا تھا کہ ایک کلب ہوگا جو فل ممبر ہوگا, ایک کلب ہوگا جو ایسوسیٹڈ کلب کہلائے گا, اور ایک ہوگا ایفیلیٹڈ کلب. یہ بائفیکیشن کیا ہے؟ ہم نے ساری زندگی کلب کرکٹ کھیلی ہے, آپ نے بھی کھیلی ہے, ہمارے ساتھ بھی تھے آپ. یہ کیا بائفیکیشن ہے؟ فل ممبرشپ, ایسوسیٹ کلب اور ایفیلیٹڈ کلب. جی سکندر بھائی دیکھیے, ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ انفارچونیٹلی 2 سال سے کلب کرکٹ نہیں ہوئی, جو کہ میرے جیسے بندے کو جو کھیلا ہی کلب کرکٹ ہے. ہم نے تو انٹرنیشنل بہت تھوڑی سی کھیلی ہے.
تو کلب کرکٹ جو ہے نہ ہونا مجھے بہت اس کا پرسنلی میں اس کو فیل کرتا تھا. اسی وجہ سے ہم نے رجسٹریشن شروع کری جلد سے جلد. میری کوشش تھی کہ میں اس کو رجسٹریشن جیسے ہی ڈومیسٹک سے فارغ ہوں رجسٹریشن کے پروسیس کو شروع کروں تاکہ کلب کرکٹ جو بچے 2 سال سے نہیں کھیل رہے وہ کھیلیں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی, یہ اصل میں کرکٹ ایسوسی ایشن نے رجسٹریشن کرنی تھی. ہم نے اور جنید نے تو اپنا 3-3 4-4 گھنٹے روز کا کام بڑھا لیا ہے, لیکن امپورٹنٹ تھا کیونکہ پلیئرز کو کھیلنا. اب میں تھوڑا سا کیٹیگریز کے بارے میں بتا دوں کہ دیکھیے اس میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ووٹنگ کلبز جو ہیں ان کی بڑی سے رہتی ہے اور ان کی سلیکشن میں بھی بڑی سے ہوتی تھی. تو جس وقت میں آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ ووٹنگ کے جو ممبرز کی جو رجسٹریشن ہے اس میں اتنی سخت شرائط ہیں کہ وہ ایسا ہوگا کہ بہت سارے کلب جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں وہ اس سے رہ جائیں گے. تو وہ یہ کون سا والا ہے, تھی وہ کون سا ہے, ایسوسیٹ ہے, ایفیلیٹڈ ہے, فل ممبر ہے؟ جی وہ جو ایسوسیٹ ایفیلیٹڈ ممبرز ہیں جن کو پلیئنگ رائٹس ہے, ایسوسیٹ ممبرز ہیں وہ پلیئنگ رائٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ کے پاس 18 لڑکے ہو, آپ ٹیم بنائے اور کھیل لیں. سر بالکل ایک بیسک سی ریکوائرمنٹ تاکہ جو بچے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور مین اسٹریم میں کھیلنا چاہتے ہیں ان کو پرابلم نہ ہو, کیونکہ لڑائی تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے ووٹنگ رائٹ کلب کی رہی ہے. تو ہم نے ایک نئی کیٹیگری اس لیے نکالی تھی کہ ایک آسان شرائط پہ کہ صرف 18 لڑکے ہوں اور ان کے 3 آفیشل ہوں, ان کی رجسٹریشن ہو جائے اور وہ بچے مین اسٹریم میں کرکٹ کھیل سکیں, کیونکہ کلب کرکٹ کھیلے بغیر آپ کی سلیکشن کسی بھی لیول پہ ہونا بڑا مشکل ہے. یعنی کہ ایفیلیٹڈ کلب کا بندہ جو ہے نہیں, اچھا ہم 1 بائی 1 چلتے ہیں. ایفیلیٹڈ کلب کا بندہ جو ہے ووٹنگ نہیں کر سکتا؟ نہیں, ووٹنگ رائٹ اچھا ختم ہو گیا. اچھا ایسوسیٹڈ کلب کیا ہے؟ اس کے پاس سر یہ کہ ایک ووٹ کا رائٹ ہے اور اس کو ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس ووٹنگ رائٹ ہو یقیناً وہ پالیٹکس میں حصہ لے گا, جو بھی سی سی ایس بنے گی, تو اس کو پہلے اپنا کلب صحیح سے چلانا چاہیے. جو شرائط رکھی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ ریگولر بیسس پہ پریکٹس کرتا ہو, ان کے پاس ایک کوالیفائڈ کوچ ہو اور ان کے باقاعدہ الیکشنز اور چیزیں چلتی ہوں. دیکھیں کوئی کلب ہے جو پریکٹس ہی نہیں کرتا اور اس کے بعد ووٹنگ رائٹ ہے, جو اپنا کلب صحیح سے نہیں چلاتا, میں اور آپ کب چاہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے ہاں. اب تیسرا جو ہے وہ فل ممبر کلب ہے جن کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, جن کے پاس گراؤنڈ ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جو کلب چلا رہے تھے اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں لیکن وہ گراؤنڈ نہیں بنا رہے تھے بچوں کے کھیلنے کے لیے. تو ہم نے ایک نئی ممبرشپ نکالی ہے جس میں ان کے پاس گراؤنڈ ہو, ان کے پاس فیسلٹیز ہو, تاکہ وہ پراپر طریقے سے بچے کھیل سکیں. بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل ہیں لیکن اچھا ان کو فائدہ کیا ہوگا اگر سپوز کریں ندیم فل ممبر ہے اور اس کے پاس گراؤنڈ ہے, ساری فیسلٹیز ایز پر یور اسپیکس ہیں, تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ سر اس کا اصل میں دیکھیں جو بیسکلی ہم یہ لانگ ٹرم کی پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نہ چاہتے ہیں بچے اوپن ٹرائلز میں نہ آئیں. دیکھیں جن کے پاس گراؤنڈز ہوں گے ہم ان کو آگے بولیں گے کہ آپ اپنی جونیئر ٹیمز بنائیں, تاکہ ہم جونیئر ٹیمز کی بھی کلب کرکٹ کرائیں جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے, تاکہ بچے اوپن ٹرائل میں نہ جائیں. دیکھیں 2-2 3-3 بالوں پہ سکندر بھائی بہت زیادتی ہوتی رہی ہے بچوں کے ساتھ کہ 3 بالوں پہ سلیکشن اور 3 بالوں پہ ریجیکشن. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ آج وہ کلچر ڈیولپ کرے, جو کہ مجھے پتا ہے کہ ٹائم لگے گا, لیکن ان کی جونیئر ٹیمز ہوں گی, ان کے ٹورنامنٹس ہوں گے, تھرو پرفارمنس پلیئرز آیا کریں گے. تو جو ینگ ٹیلنٹ ہوگا وہ ان کلب میں اٹریکٹ کریں گے ان ینگ ٹیلنٹ کو جن کے پاس گراؤنڈ ہوگا, تاکہ ان کی جونیئر ٹیمز ہوں گی اور ان کے ٹورنامنٹ ہوں گے. تو یہ بیسکلی ہم اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس گراؤنڈ ہوں گے سکندر بھائی وہ کلب سیلف سسٹینیبل ہوں گے, جو سسٹین کریں گے اور وہ سالڈ کلب ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ اس میں آئیں اور آ کے گراؤنڈ ڈیولپ کریں اور اپنا کلب چلائیں. اچھا خان صاحب اس میں کہاں نرمی, شرائط میں کچھ نرمی کی جا رہی ہے سنا ہے؟ بٹی صاحب ہم نے 1 سال کے لیے ان سب شرائط سے
हटा कर उनको कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो पहला वोटिंग राइट है हम उन क्लब को देंगे जो कि फजल महमूद खेले थे, पिछला वाला और उससे पिछला वाला, दोनों में से एक भी खेले हो। वो इसलिए कि वो जो क्लब हैं वो बोनाफाइड क्लब्स हैं, वो हमेशा से क्रिकेट खेलते रहे हैं, इसी वजह से वो फजल महमूद भी उनको खेलने के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो शुरू में हमने वोटिंग राइट सिर्फ इस पे रख दिया है 1 साल के लिए, और बाकी जो क्लब जितने भी रजिस्टर होंगे उनको 1 साल तक हम देखेंगे, टाइम पीरियड देंगे कि जो फैसिलिटीज जो आइन के अंदर मौजूद हैं, क्राइटेरियाज वो पूरे करेंगे, तो उसके बाद उनको वोटिंग राइट्स दे देंगे। नदीम साहब, मैं एक साल तक के लिए उनको रिलैक्सेशन हमने जो है खास तौर पे तीनों कैटेगरीज रिक्वेस्ट करके BOG से दिलवाई है।